بارہا دلیلیں دینا آپ کے لفظوں کی سچائی کو تقویت نہیں دیتا، کمزور کرتا ہے۔ کسی کو مسلسل آزمائشوں کی سولی پر مت چڑھائیں، ایسا نہ ہو وہ سچا نکلے اور وہ آزمائشیں آپ کے سرائے کا رخ کر لیں۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، آپ بس اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط کر لیں، اس کی نافرمانی چھوڑ دیں، آپ کے ارد گرد کی ہر چیز صحیح ہونے لگ جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ الجبار ہے، یعنی وہ ٹوٹی ہوئی ہر چیز کو ٹھیک کر سکتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کتنا ہی ٹوٹا ہوا ہے، وہ اسے دوبارہ جوڑ سکتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں جتنے مسائل کا شکار ہیں صرف اللہ پر بھروسہ کریں اور اسے کہیں کہ سب ٹھیک کر دے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ جو نقصان پہنچائے گا اسے نقصان پہنچے گا، اور جو توڑے گا وہ ٹوٹے گا، اور جو ظلم کرے گا اس پر ظلم کیا جائے گا۔ دنیا ایک چکر ہے، بے شک اللہ مہلت دیتا ہے لیکن غفلت نہیں کرتا، اور اللہ ہر احسان کا بدلہ اس سے دے گا جو دیا گیا ہے۔ کوکا دنیا کا سب سے خوش رہنے والا جانور ہے، لیکن دنیا کا سب سے بے وقوف جانور بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ہر وقت دوستانہ رویے کی وجہ سے سانپوں اور لومڑیوں کے پاس جا کر ان سے کھیلنے کی کوشش کرتا ہے جو اسے کھا جاتے ہیں۔ یہ اپنی اس بے وقوفی کی وجہ سے خطرات سے دوچار ہے۔ زندگی میں محبت ضرور بانٹیں لیکن کوکا ہرگز نہ بنیں۔ بغیر دوائیوں کے سوتے ہو، صبح بغیر تکلیف کے جاگتے ہو، بغیر کسی سہارے کے آتے جاتے ہو، بغیر پرہیز کے کھاتے پیتے ہو تو الحمدللہ کہو۔ کیا حاصل اور کیا لا حاصل، کسی چیز کو پا لینے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا، اور جب وہ چیز حاصل نہ ہو تو آنسو بہانا، شکوے کرنا، ہر چیز سے منہ پھیر لینا، اور پھر آخر میں اللہ کے سامنے یہ کہہ دینا کہ جیسا تو چاہے۔ رزق کے حصول اور ضروریات کی تکمیل میں صبح کا وقت منتخب کرو، کیونکہ صبح کے وقت میں برکت اور کامیابی ہے۔ پیپل کے پتوں جیسے نہ بنو جو وقت آنے پر سوکھ کر گر جاتے ہیں، بلکہ مہندی کے پتوں جیسے بنو جو خود کو پسوا کر بھی دوسروں کی زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں جواب دے۔ ٹرسٹ ایک چھوٹا سا لفظ ہے جسے پڑھنے میں سیکنڈز، سوچنے میں منٹ، سمجھنے میں دن، مگر ثابت کرنے میں پوری لائف لگ جاتی ہے۔ زبان میں ہڈی نہیں ہوتی، مگر اس سے ادا کیے گئے اکثر لفظ دوسروں کے گلے میں ہڈی کی طرح پھنس جاتے ہیں۔ زندگی کی مدت بہت کم ہے اور ہمیشہ کا عذاب اور راحت کا فیصلہ اسی میں کرنا ہے۔ رشتے ایک چلتی پھرتی کتاب ہوتے ہیں، بس ہم پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ علم صرف کتابوں سے حاصل کیا جاتا ہے، حالانکہ زندگی گزارنے کے اصل اسباق تو ہمیں انسانوں اور ان کے رویوں سے ہی ملتے ہیں، اور بعض سبق تو ایسے ملتے ہیں کہ ساری ڈگریاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ زندہ والدین کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا زندہ پیڑ پودوں میں پانی ڈالنے کی طرح ہے۔ مرے ہوئے والدین کے نام پر قرآن پڑھ کر بخشوانا مرے ہوئے پیڑ پودوں میں پانی ڈالنے جیسا عمل ہے۔ سب سے پہلے اپنے ذہنی سکون کو اہمیت دیں، خود کو دور رکھیں فضول کے پریشر اور وقتی تعلقات سے، اپنا کام کریں اور کسی کا کھلونا مت بنیں۔ کوئی بھی آیت آپ کے سامنے یوں ہی نہیں آتی، وہ آپ کے لیے ہی ہوتی ہے، تو آیتوں کو بس یوں ہی پڑھ کر سن کر نہ گزار دیا کریں، آپ کے سامنے وہی لایا جاتا ہے جو آپ کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ ضائع تو کچھ بھی نہیں کرتا، نہ کوئی دعا، نہ کوئی نیکی، اور نہ ہی آپ کی کوئی پکار ضائع جاتی ہے۔ اللہ کے ہاں ہر چیز کی قدر ہے، ہر وہ عمل جو اس کے لیے ہو، ہر وہ آنسو، ہر وہ آہ جو صرف اس کی یاد میں نکلے، وہ اسے یاد رکھتا ہے اور بہترین وقت پہ بہترین بدلے سے نواز دیتا ہے۔ سننے کی بہترین آوازوں میں سے ایک بہترین آواز ضمیر کی بھی ہے۔ جن لوگوں نے مشکلات کا بیان لوگوں کے سامنے کیا، دراصل انہوں نے اپنی مشکلات میں اضافہ کیا۔ چھوڑنے والے چھوڑ ہی جاتے ہیں چاہے مقام کوئی بھی ہو،
نبھانے والے نبھاتے ہیں حالات جیسے بھی ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پہ اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ کائنات میں کوئی کسی کا اتنی شدت سے انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ پریشانیاں صرف مکافات عمل کے تحت نہیں آتی، کچھ آزمائشوں کے طور پر، کچھ سبق دینے، کچھ نیکیاں دینے اور کچھ مستقبل کی تیاری کے لیے بھی آتی ہیں۔ اگر کسی گھر کے بچے آپ کی عزت نہیں کرتے تو سمجھ جائیں اس گھر کے بڑے آپ کی غیر موجودگی میں آپ کو اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتے۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ اب ہمارا ایک دوسرے کے دکھ سے کوئی واسطہ نہیں رہا۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ اور بد زبانی کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ فنا کے بعد ہی اصل حیات ہے۔ دانا خود کو زمین میں دفن کرتا ہے جبھی تو درخت کی نمو ہوتی ہے۔ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں۔ شکایتیں ہوں تو دل کا غبار نکل جاتا ہے۔ شکایتیں اگر خاموشی اختیار کر لیں تو فاصلوں کا سبب بن جاتی ہیں۔ زندگی کے جس مقام پر ہو اسے تسلیم کر لو اور یہ بھی تسلیم کر لو کہ یہاں تم ہمیشہ نہیں رہو گے۔ جو چیزیں قیامت کے دن مومن کے اعمال کے ترازو میں رکھی جائیں گی ان میں سب سے وزنی چیز حسن اخلاق ہوگا۔ دشمن سے بھی زیادہ خطرناک وہ ہے جو دوست بن کر دھوکہ دے۔ اگر کوئی درخت ٹیڑھا اگا ہوا ہو تو اس کا مطلب ہے اسے ابتدائی حالات میں ہی سیدھا نہیں کیا گیا۔ جب آپ اچانک کسی ایسے شخص میں بدل جائیں جو کسی پر کوئی الزام نہ دھرے، بے فائدہ گفتگو سے گریز کرے، چھوڑ کر جانے والوں کو پرسکون نظروں سے دیکھے، آنے والی مشکلات کا ایک پراسرار خاموشی سے استقبال کرے اور ہر احساس رکھتے ہوئے بھی جذبات کو قابو میں رکھے تو جان لیں کہ اب آپ پختگی کے سب سے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ لڑکیوں کو اپنے معاملے میں، خاص کر اپنی عزت کے معاملے میں بہت مضبوط ہونا چاہیے، ایسا کہ وہ خود پر فخر کر سکیں۔ اپنے کردار کو مضبوط بنانا چاہیے، بہت صاف اور کھرا، اتنا کہ کوئی ان سے غلط بات نہ کر سکے۔ غلط دیکھنا یا غلط حرکت کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ زندگی اگر آسان ہوتی تو ہمیں کبھی پتہ نہ چلتا کہ صبر کیا ہوتا ہے، دعا کیا ہے، امید کیا ہے، حوصلہ کیا ہے، لگن کیا ہے، مشکل کیا ہے، مدد کیا ہے، بھروسہ کیا ہے، رکاوٹ کیا ہے، دوستی، محبت اور رشتے کیا ہیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایک ٹانگ اٹھائے پھرتے ہیں، جہاں کسی کی دکھتی رگ دیکھی وہیں پر رکھ دی۔ لوگوں کو بیوقوف بنانے سے کہیں زیادہ مشکل کام لوگوں کو اس بات پہ قائل کرنا ہے کہ وہ بیوقوف بنائے جا رہے ہیں۔ ہم اس بد نصیب معاشرے کا حصہ ہیں جہاں سرکاری ملازم کام نہ کرنے کی تنخواہ اور کام کرنے کی رشوت لیتے ہیں۔ زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ جب آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے بھائیوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، انہیں گرفتار کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ذلت آمیز رویہ رکھا جا رہا ہے، لیکن آپ اس کے متعلق کچھ بھی نہیں کرتے تو جان لیجئے اور آگاہ رہیے کہ اس ظلم و زیادتی کے اگلے شکار آپ ہوں گے۔ زندگی گزارنے کے دو طریقے ہیں، جو ہو رہے ہیں اسے ہونے دیں اور برداشت کریں، یا پھر ذمہ داری اٹھائیں اور اسے بدلنے کی کوشش کریں۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس چھاؤں سے دھوپ ہی بہتر ہے۔ اچھے لوگ اپنی نیکی کو اور برے لوگ دوسروں کی نیکی کو بھول جاتے ہیں۔ عبادت فقط فرائض و سنت کی ادائیگی یا تسبیحات سے نہیں کی جاتی، مخلوق کی خدمت، حسن اخلاق بھی عبادت میں شمار ہوتے ہیں۔ دل کا زخم بھی ایک دن بھر جائے گا، نفرت محبت میں بدل جائے گی۔ ہر چیز نے گزر ہی جانا ہے، پریشان ہرگز نہ ہو۔ اللہ پاک نے ہمیں بتایا ہے کہ کوئی چیز باقی نہیں رہے گی سوائے اس پاک ذات کے۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ 100 سال زندہ رہنے کے لیے 100 سال جینا ضروری نہیں ہے،
صرف ایک دن ایسا کام کر جاؤ جس سے دنیا تمہیں 100 سال تک یاد رکھے۔ انسان بھی عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ خدا بہت قریب ہے اور گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ خدا بہت دور ہے۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے، تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تمام تخلیق ہی خوبصورت ہے بے شک، لیکن سب سے حسین تخلیق انسان ہی ہے اگر وہ ہو تو۔ ہر انسان کی خواہشات مصنوعی ہوتی ہیں جبکہ ان کا انجام قدرتی ہوتا ہے۔ ہم لوگ ساری زندگی اچھے وقت کے انتظار میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ جو گزر رہا ہے وہی اچھا وقت ہے۔ نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ، نہ نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنو۔ ہم حسین ترین، امیر ترین، ذہین ترین اور زندگی میں ہر حوالے سے بہترین ہو کر بھی بالآخر مر ہی جائیں گے۔ رشتے بنانا اصل بات نہیں، بلکہ اصل بات ان رشتوں کو نبھانا ہوتا ہے۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تم تھک جاؤ گے۔